آج انشاءاللہ ہم پانچواں پارہ ڈسکس کریں گے، اور پانچواں پارہ جو ہے اس میں ایک ہی صورت ہے، سورۃ النساء، اور سورۃ النساء کی آیہ نمبر 24 سے آیہ نمبر 147 تک پورا یہ پارہ ہے۔ اور سورۃ النساء جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، اور پوسٹ احد جو ہے نا اس کا زیادہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ پوسٹ احد ہے، یعنی جنگ احد کے بعد کے واقعات جو ہیں۔ اور اس میں ایک جو مسلمانوں کو ایک مسئلہ پیش آیا تھا، وہ شہداء تھے جو شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، وہ انہوں نے پیچھے فیملیز چھوڑیں، تو یتیموں کا ذکر ہے اور اورفنس کا، انہیریٹنس کا ذکر ہے کہ جو لوگ پیچھے مال چھوڑ کے گئے ان کے مال کے ساتھ کیسے ڈویژن کیسی ہونی چاہیے، اور یہ بڑے یعنی اہم جو ہیں قوانین ہیں قرآن کے اندر وراثت کے معاملے میں، جو کبھی کبھار ہمارے ہاں معاشرے میں ہم نظر انداز بھی کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسلم نیشن کو، جو مدینہ میں ابھی نیولی اسٹیبلشڈ ایک نیشن تھا، اس کو بیسکلی لاز اینڈ ریگولیشنز دی ہیں اس صورت کے اندر، جس کے اندر کافی زیادہ فیملیل لاز بھی ہیں میرج کے۔ یہاں پہ اسی سورہ میں اور اسی پارے میں وہ آیت بھی ہے جہاں پہ اجازت دی گئی ہے مردوں کو کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکیں، پولیگیمی کی، ایون دو وہ اجازت پہلے بھی دور جاہلیت میں موجود تھی، لیکن یہاں پہ اس کے اوپر ایک کیپ لگائی گئی کہ 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی وزڈم کو بھی بیان کیا گیا۔ اور یہاں کہ یہ چیز جو ہے یہ مبنی ہے اس چیز کے اوپر کہ کچھ سرکمسٹانسز میں خواتین ہوتی ہیں جن کے لیے بہتر ہوتا ہے اس قسم کی ارینجمنٹ۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اس کو شاید صرف ایک ڈیزائر کے پیراڈائم سے ہی دیکھا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے۔ حالانکہ شریعت جو ہے وہ اس کو صرف اس اہمیت سے نہیں دیکھ رہی، بلکہ اس کے اندر جو زیادہ پلازیبل اور زیادہ جو بینیفیشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ویڈوز ہو سکتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہے، انفارچونیٹلی ڈیورس کے اوپر ایک بڑا سٹگما لگا ہوا ہے، تو ویڈوز ہو سکتی ہیں، ڈیورسیز ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ اولاد بھی ہو، تو ان کو کوئی بریڈ ونر، کوئی پروٹیکٹر، کوئی پرووائڈر جو ہے وہ ان کے لیے ملنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ایز اے سیکنڈ وائف، ایز اے کو وائف جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حکمت جو ہے اس کے پیچھے یہی ہے۔ تو اس پوری صورت کے اندر کافی زیادہ لاز ہیں، اور اس کے اندر آیات بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جو ہے بہت اوپر رکھا گیا ہے کہ ایز اے لیڈر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈیزروز ایبسولوٹ اوبیڈینس، اور سارے مسائل جو ان کے پاس لے کے جایا جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں کوئی فیصلہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہ ہو کسی کو اس چیز میں، کیونکہ ابھی جو مسلمان کمیونٹی ہے خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے وہاں پہ، اور مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو بیسکلی یہ ایک تھیم ہے اس پورے پارے کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر احمد بھائی، میں انشاءاللہ پہلی آیت جو ہے اس جز کی اسے آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کاموں سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت میرے نزدیک بڑی پروفاؤنڈ ہے، اس میں بہت سے معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ محصنات ہے یہ قرآن مجید میں 3 معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ محسن ویسے حسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی وہ عورتیں جو قلعہ بند ہیں، یعنی محفوظ عورتیں، تو 3 معنی میں استعمال کیا گیا۔ ایک عفائف کے معنی میں، یعنی ایسی عورتیں جو زنا سے بچنے والی ہیں، دوسری حرائر، ایسی عورتیں جو آزاد ہیں، اور تیسری شادی شدہ عورتیں جیسا کہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پہ، یہ جو ہم نے بات کی کہ زنا سے بچنے والی عورتوں کو محصنات کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو پہلا لیسن ہم لرن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے، اور ان میں سے ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے اہل کتاب کی، یہودی اور عیسائی، جو محصنات ہیں، جو پاک باز عورتیں ہیں۔
ہمارے ہاں یہ بڑا عام کانسیپٹ ہے، پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کسی بھی نان مسلم جیو یا کرسچن سے آپ شادی کر سکتے ہیں ریگارڈلیس آف کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے. تو اسلام نے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی جس میں ہے الیوم احل لکم الطیبات. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ وہ عورتیں پاک باز ہوں، باکردار عورتیں ہوں. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آج کل ویسٹ کے اندر جو سوسائٹی اور جو فیملی سسٹم بالکل ختم ہو کے رہ گیا، وہاں پہ زنا اور فورنیکیشن اور اڈلٹری اتنی کامن ہے اب کہ میرا خیال ہے کہ اب بہت مشکل ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں ملیں جو کہ اپنے آپ کو یعنی ویڈ لاک کے اندر فزیکل ریلیشن شپ کو سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے. مطلب اب تصور ہی نہیں ہے، اب تو ہر عورت جو ہے اس کے ملٹیپل بوائے فرینڈز ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشرے کا بھی حصہ بن گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ضرور ہم نے سامنے رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو قرآن مجید میں خاص طور پہ اس آیت کے اندر 4 اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے بڑے اہم نکاح کے متعلق. پہلے یہ حکم یہ ہے کہ جو تم شادیاں کرو وہ حق مہر کے دے کے، یعنی حق مہر جو ہے نکاح کی شرط ہے. اور یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، حق مہر جو ہے وہ شادی کا نکاح کا یعنی ایک عورت کے حصول کا یا اس کے ساتھ تعلقات کا عوض نہیں ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوض ہے، یعنی آپ کے پر عورت حلال ہوئی ہے پیسوں کے عوض. ایسی بات نہیں، یہ بلکہ قرآن مجید میں اس کو جو ہے وہ ایک تحفے کے طور پہ بیان کیا گیا. تو یہ بات علماء نے ذکر کی ہے. دوسری چیز یہ ہے محسنین، یعنی انسان جب شادی کرے تو انسان کی نیت ہو اس سے یعنی غیر متعین مدت تک انسان کا نیت ہو، انٹینشن ہو. یہ نہ ہو کہ انسان سوچے کہ جی میں اسے شادی کر رہا ہوں اگلے 6 مہینے کے لیے یا سال بعد میں نے اس کو طلاق دے دینی. تو علماء نے اسے محسنین کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری زندگی اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. آپ کی انٹینشن یہ نہیں کہ وقتی طور پہ، جیسا کہ بعض اوقات متع میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ معاف کرے برائی کی نیت سے یہ کرتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے، اس سے میں شادی کر لیتا ہوں، سال 2 سال بعد جا کے اسے فارغ کر کے کوئی اور کے ساتھ کر لوں گا. مطلب لوگوں کی پہلی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ برقرار ہی رکھنا. اور اسی طریقے سے مصافحین غیر مصافحین، تو صفاحہ عربی زبان میں نا ایسی یعنی صفاحہ عربی زبان میں کہتے ہیں شہوت پورا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زنا سے بچنے کا ایک حکم ہے یہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد جو شیخ انس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صفاحہ سے مراد یہ بھی ہے کہ شادی کا اصل مقصد صرف شہوت پورا کرنا نہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. غیر مصافحین یعنی صرف شہوت مقصد نہیں ہو، مقصد یہ کہ جیسے قرآن مجید میں نکاح کا ہے جس کے اندر اولاد بھی ہو، پوری زندگی ساتھ رہنا اور اس طریقے سے ایک فیملی سسٹم اسٹیبلش کرنا. تو غیر مصافحین سے انہوں نے یہ ثابت کیا. ایک اور اہم جو بات یہاں سے ہے کہ اگلی آیت میں بعض لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی دوستی جو ہے نا اس میں اسلام کی ممانعت نہیں ہے. اسلام نے زنا سے منع کیا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی چھپی دوستی ہے، موبائل فون کی فرینڈ شپ ہے، یہ وہ اس طرح موبائل فون پہ آن لائن آپ کی فرینڈ شپ وغیرہ ہے، تو اس سے اسلام نے منع نہیں کیا. حالانکہ اگلی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولا متخذات اخدان کہا ہے، یعنی وہ جو خفیہ دوست بنانے والی عورتیں. اسے مطلب ہے کہ ایسی عورتیں جو خفیہ دوست بنانے والی ہیں ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کے یعنی کیریکٹر لیس ہونے کی علامت ہے. اور ایک اور چیز میں بتا دوں یہاں پہ کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے ایتھیکل سٹینڈرڈز فرق نہیں ہیں. یعنی یہ جو اللہ نے احکامات صرف عورتوں کے لیے نہیں دیے، بالکل سیم احکام سورہ مائدہ میں مردوں کے لیے بھی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک عورت خفیہ دوستیاں کرتی ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن ایک مرد اگر کر رہا ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اللہ معاف کریے اسٹینڈرڈز بالکل فرق ہیں. ہم کہتے ہیں جی عورتوں کے ساتھ اگر فار ایگزامپل کسی عورت کا ایسا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی کبھی سے شادی نہیں کرنی، لیکن مردوں کا پتہ چلے کہتے ہیں جی یہ تو مرد ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ نے یہی آیت آگے بتا ولا متخذی اخدان کے الفاظ ہیں کہ خفیہ دوستی کرنے والے مرد جو ہیں، یعنی ایسے بھی مردوں کو بھی منع کیا گیا. یعنی یہ مرد ایتھیکل سٹینڈرڈ اسلام کے مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے بہت سے احکامات ہمیں بدل جاتے ہیں. آیت بہت پروفاؤنڈ ہے اس لحاظ سے. ایک سوال یہیں آڈینس کی جانب سے ہی پھر آتا ہے کہ اگر دیکھیں اف دس از دا کیس تو پھر پریکٹیکلی ورک پلیسز پہ یا کالج یونیورسٹیز میں پھر کیا وہ باؤنڈریز ہیں جو کہ لوگ ڈیفائن کریں اپوزٹ جینڈر کے انٹریکشنس کے لیے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی آپ ضرور ڈالیں. اس کے اندر اخی وہی بڑی بات ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے بات کرنے کی. کمیونیکیشن سے اسلام نے کسی حد تک یعنی کبھی منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے اس کے لیے ایک تو کچھ یعنی ایک تو یہ کہ ماحول جو ہے اس کے اندر یعنی خلوت نہ ہو، کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی خلوت یعنی ڈیجیٹل خلوت بھی نہ ہو اور ویسے ریئل میں بھی خلوت نہ ہو. یعنی مطلب ہے کہ واٹس ایپ میں پرسنل چیٹس میں بھی نہ ہو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ بات کرنے کا انداز بہت پروفیشنل ہو، یعنی اسلوب یعنی ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، پروفیشنل وے میں بات کرنا. اور جو ہے وہ اسی طریقے سے مطلب یہ 2 بڑے قرآن نے اسٹینڈرڈس دیے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ان اسٹینڈرڈس کا خیال رکھنے والا ہے
اور عورتیں بھی، اور تو انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے اس پہ وہ ماشاء اللہ راجہ ضیاء بھائی نے ایک وہ جو نکالا ہوا ہے پی پی ایل فارمولا بڑا زبردست کہ پیس فار پرائیویٹ، کہ پرائیویٹ نہ ہو پبلک ہونی چاہیے، اور یہ خلوت کی جو آپ نے بات کی نا، اور پھر دوسرا پیس فار پرپسفل کہ پرپسفل بات ہونی چاہیے، کام کی بات، اور تیسرا کہ لمیٹڈ بات ہوگی تو ختم ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا زبردست ایک فارمولہ ہے. ماشاء اللہ مغیرہ آپ نے ابھی جو باتیں کی ایک تو بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے، بٹ سبحان اللہ ابھی میں ایک لیکچر دے کر آ رہا ہوں ایک یونیورسٹی سے، اور وہاں کچھ ٹیچرز میرے ساتھ بیٹھی، ان کی فیمیل ٹیچر جو کہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں ماشاء اللہ، پلس اور بھی ٹیچرز. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ سر آپ لوگ نا اب اس پہ بات کریں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اسپیشلی ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ نا چھپ کے نکاح کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ پہ نکاح چل رہا ہے، اور جو ہے نا وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی متا 6 مہینے 3 مہینے کے لیے نکاح کیا جا سکتا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو آن ریکارڈ باتیں بتا رہی ہوں، اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہمارے پاس، فیمیل اسٹوڈنٹس نے آ کے مسائل ہم سے ڈسکس کیے ہیں کہ میں نے اس طرح سے نکاح کر لیا. اور ولی کی جہاں تک بات ہے وہ کہتی ہیں کہ ولی وہ اپنے دوستوں کو بنا لیتے کہ یعنی میری فرینڈز ہیں، ہمارے فرینڈز وٹنس کر رہے ہیں، ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ سارے بیٹھے ہو کہتے ہیں جی ہمارے ولی ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی اور بڑا اچھا ایکسپلین کیا. آئی تھنک اس کو مزید بھی ایلیبوریٹ انشاءاللہ ہم کریں گے کسی پوڈ کاسٹ میں. اسی حوالے سے میں ایک ماشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 جس میں 2 جو ہے نا بڑے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس ہیں. ایک تو میجر اور مائنر سنز ہوتے کیا ہیں، یہ بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ جو ہے ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ یوتھ کو نا گناہوں کا کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے. یا تو وہ کوئی بہت ہی میجر سن ہے اس کو مائنر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ چھوٹے سے کسی گناہ کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ اس پہ ٹینشن لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آیا اس میں ہوپ بھی ہے، پلس اس میں اس طرف توجہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں میجر اور مائنر سنس کیا ہیں. آیا ہے جی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اور اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پہ. اب جہاں تک بڑے گناہوں کا تعلق ہے، اس پہ میں ایک اور آیا کوٹ کرنا چاہوں گا، سورہ نجم کی آیت نمبر 32، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، دوز ہو اوائڈ دا میجر سنز اینڈ فواحش. تو آئی تھنک کہ آج کے دور میں جتنے فحاشی کے کام ہیں، جیسے آئی تھنک یہ چھپ کے نکاح کرنا، اٹ مسٹ کم انڈر میجر سن آئی بلیو. اس میں دھوکہ بھی ہے اور اس میں وہ زنا کا ایلیمنٹ بھی ہے. پھر پورن انڈسٹری، آئی تھنک کہ اٹ از ون آف دا میجر سنز. ایک اور بھی ہے کہ علماء نے نا نکاح کی شرط میں ایک یہ بھی ہے، اور اس آیت سے بھی یہ جو ہے نا غیر مصافحین سے علماء نے کہا خفی اور ولا متخذات اخدان سے علماء نے یہ بھی ثابت کیا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلان کیا جائے اس کو. اور ولیمہ کا کانسیپٹ بھی ہے اعلان. اور یہ جو چھپ کے شادیاں ہیں یہ کوئی اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں، چھپ کے شادیوں میں بہت مسائل ہیں. تو اسی لیے اس پہ بڑی سختی ہے کہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہو باقاعدہ علماء. تو اگر کچھ یہ مائنر جیسے احادیث میں اکثر میں آتا ہے نا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کسی نے پڑھا تو اللہ اس کے تمام سنز چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہے معاف کر دیں گے. آئی تھنک دیٹس فار مائنر سنز جو میری انڈرسٹینڈنگ. اور اسی طرح سورہ کہف جو پڑھتا ہے ہر فرائیڈے، تو فرائیڈے ٹو فرائیڈے جو سنز ہیں وہ اللہ معاف، وہ بھی میرے خیال مائنر سنز ہیں. تو میجر اور مائنر سنز اگر کوئی نوجوان آپ سے پوچھنا چاہے آپ کیا اسے لسٹ بتائیں گے کہ ان سے جو ہے نا وہ ضرور بچا جائے اس آیت کی روشنی میں؟ اس میں ایک حدیث بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کے مہینوں میں روزہ رکھا، اور ایک اور روایت میں من قام رمضان آتا ہے، تو جس نے بھی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا اور راتوں کو نماز پڑھی تو اس کے سب جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا اس میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین نہیں کیا کہ یہ صغائر ہوں گے کہ کبائر ہوں گے، لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ اس سے صغائر مراد ہے، کیونکہ جو کبائر ہیں ان سے توبہ جو ہے وہ مطلوب ہے، کہ اگر توبہ کر لی جائے گی تو بڑے گناہ بھی معاف کر لیے جائیں گے. تو اگر انسان جو ہے رمضان کی مہینوں میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر استغفار بھی کر لے گا تو پھر سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹیکنیکلی احمد بھائی جو کبائر گناہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں جن کی کوئی یا تو پنشمنٹ ہے یا وارننگ ہے اللہ کی طرف سے سویئر، یا کوئی کرس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے. ایسے ہی ہے جیسے LGBTQ میجر سن. جی بالکل. بلکہ امام الذہبی کی کتاب بھی الکبائر کے نام سے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون، کبیرہ کب ہوتا ہے اور صغیرہ کب ہوتا ہے.
تو اس کے اندر انہوں نے جو جس طرح آپ نے بیان کیا اسی طرح انہوں نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جہاں پہ شریعت نے ایکسپریسلی کسی چیز کو بڑی سختی سے منع کیا ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاز استعمال کیے ہوں، تو وہ کبائر میں سے آتے ہیں. ابارشن بھی اسی میں آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایون جو جن کو ہم شاید اپنے عرف کے اندر چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی بڑے ہی ہیں، جس میں غیبت آ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ بھی بالکل. اور ترک الصلاۃ جو ہے نماز کو چھوڑنا. کافی لوگ پوچھتے ہیں میوزک کے بارے میں واللہ عالم اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن نماز چھوڑنا مثال کے طور پہ، نماز چھوڑنا، ہم لوگ نماز چھوڑنے کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی کبائر میں سے ہے. بالکل ایسے ہی. میوزک سننے کے بارے میں ہے نا حدیث کے معازف کے بارے میں، خاص طور پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے، کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے جو ہے نا لوگ جو ان کو حلال کر دیں گے. اب اگرچہ اس میں آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ جو ہے یہ گناہ جو ہے اس کو حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یا پھر وہ گناہ اتنا سویر ہے. لیکن باقی دوسری احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی ہم شریعت کی سینسٹیوٹیز ہیں اس مسئلے میں، تو ہم اس کو اتنے آرام سے ہلکا نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اس جو جس روایت کا مغیرہ بھائی بیان کریں اس میں باقی چیزیں کیا مینشنڈ ہے، زنا مینشنڈ ہے، خمر، الکوہل مینشنڈ ہے، تو وہ کبائر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلکہ امام ابن قیم کا ایک کوٹ میرے سامنے کہ نو سن ریمینز مائنر اف اکمپنیڈ بائی کنسسٹنسی. بالکل، اگر تو وہ مائنر سن سیئۃً سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ سیئۃً نکرہ ہے، کہ جس نے بھی کوئی گناہ کیا اور اگر وہ گناہ اس کو گھیر لیتا ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا. اچھا، اس ویسے تو الحمدللہ یہ سورت جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ جو ایک پیوٹل آیت لگتی ہے نا وہ ہے آیت نمبر 65، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت پہ ہے. اور اگر آپ اس پورے صورت کے موضوع کو دیکھیں نا تو یہ ایک بیسکلی اس موضوع کو گرو کر رہی ہے، بیکاز اس صورت کے اینڈ پہ اللہ نے منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ نے یہ ایک طرز بھی بتایا کہ نفاق کو دل سے نکالنے کے لیے اصلاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی، خاص طور پہ رسول کی اطاعت نہ ہو تو دیٹ از ایز اف جینیسس ٹورڈز ہپوکریسی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، لیکن یہاں پہ قسم کھانے کا انداز جو ہے وہ بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نہیں مگر آپ کے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لے کے آ سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں اپنے معاملات میں، until they accept you, O Prophet, as the judge in their disputes. اچھا، اپیرنٹلی یہاں تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دو شرائط ہیں جو کہ اللہ نے آگے رکھی ہیں، یا دو چیزیں ہیں جو کہ سٹریس ڈالتی ہیں اس آیت کے موضوع پہ. اللہ آگے کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرنے کے بعد اپنے ڈسپیوٹ میں اپنے اندر کوئی کجی یا ڈسکمفرٹ نہیں فیل کرنا چاہیے ان کو، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر سبمٹ بھی کرے فل سبمیشن کے ساتھ، یعنی کہ ایسی بات دل کے ساتھ، یعنی کہ ٹرو، جسے کہتے ہیں نا ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی کہ بات مان بھی لی اور پھر اس کو دل سے تسلیم بھی کر لیا، دل میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں، اور یہ آپ اس کو ہر چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، فیملی لائف سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سوشل لائف سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایمان کی شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اسی کے ساتھ نا آگے نشان بھائی جو آیت نمبر ہے نا 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک حلیم حفیظا، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یعنی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نا ایک انڈیویجول حیثیت بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اگرچہ وہ حدیث کا مکمل طور پہ انکار نہیں کرتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی نا انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کے تابع ہے. یعنی قرآن مجید کی وہ حدیث جو قرآن مجید کے ساتھ کنفارم کرے گی ان کی نظر میں، تو وہ چیز تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن جو چیز قرآن مجید کے تابع نہیں، یعنی قرآن مجید کے ساتھ کنفارم نہیں کرتی، تو وہ حدیث قابل یعنی اتباع نہیں ہے. سوری، یہاں پہ ایک چیز چھوٹی سی میں بس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. رسول کی اطاعت کے بعد اگلا کویسچن پریکٹیکلی پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کے لیے نمونہ کیا ہو. پھر اسی صورت میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. علماء کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو آیت ہے کہ جس نے and whoever defies the messenger after guidance has become clear to them
اینڈ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ وہ پیروی کرتے ہیں غیر سبیل المؤمنین اہل ایمان کے راستے کے علاوہ راستہ. شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سبیل المؤمنین سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہیں. تو اس سے ہمیں یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جیسے کہ صحابہ کرام نے. اور اس سے اجماع بھی ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے، اجماع آف صحابہ اسلاف. الحمدللہ. اسی سے ریلیٹڈ ذیشان ایک آیا میرے ذہن میں آئی جو آج کا آپ نے ایشو ڈسکس کیا نا کہ انکار حدیث بہت نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی. سورہ حجرات کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے نبی سے آواز بلند کرنے کی وہ بڑی سیریس. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے تمہارے ڈیڈ زیرو سے ملٹی اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. اور علی بھائی آپ حیران ہوں گے اعمال ضائع ہونے کی جو اور وجہ قرآن مجید میں بتائی وہ شرک بھی بتائی گئی. لئن اشرکت لیحبطن عملک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسے گناہ ہیں جن کی اتنی بڑی پنشمنٹ ہے کہ نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں. بالکل. اچھا ہمارے آنا ایک اور ایشو جو ہے وہ بڑا سر اٹھا رہا ہے اور ویسٹ کے اندر یہ کافی بڑا ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ جینڈر ایکوالٹی یا جینڈر وارز میں کہوں گا اس کو، کہ آپس میں جو ہے نا ایک لڑائی ہے. اور دیکھیں قرآن جو ہے اور شریعت جو ہے وہ مرد اور عورت میں ڈفرینس کرتی ہے کہ خواتین اور مرد جو ہیں ان کے اندر دیر از ڈفرینس بٹوین دیم. ایکوٹی ضرور ہے، ایکوالٹی شاید نہیں ہے، بیکاز بوتھ آر ڈفرینٹ. اینڈ آہستہ آہستہ ویسے ویسٹ کے اندر بھی اب یہ ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ دے آر ڈفرینٹ، اور ہمیں اف یو وانٹ ٹو اچیو جسٹس وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی ایز ویل. لیکن دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعین کرتا ہے کہ کون مرد بنے گا کون عورت بنے گا. یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا. اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ ڈو ناٹ ڈیزائر وٹ اللہ ہیز بلیسڈ ون آف یو اوور دی ادرز ود. آیت نمبر 32 یہ اس سے اگلی آیا جو میں نے ہاں. سو یہ آیا نمبر 32 ہے سورۃ النساء میں کہ یہ تمنا نہ کرو، یہ ڈونٹ کریو دس کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور آدمیوں کے لیے مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی their deeds are going to earn them reward. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے. واسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، لیکن یہ نہ تلاش کرو یا یہ نہ چاہو کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں، یا میرے لیے یہ والے رولز کیوں نہیں ہیں، یا مرد جو ہیں وہ اس طرح کی کمپلین کرنے لگ جائیں کہ ہمارے اوپر یہ والی ذمہ داریاں کیوں ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بالکل صحیح. تو یہ بہت پرابلمٹک ہے. انسان کو ون شوڈ بی کنٹینٹ ود وٹ اللہ ہیز بلیسڈ دیم ود. اور یہ آگے جا کے جو ہے نا یہ آئیڈیا آف کنٹینٹمنٹ ود ہاؤ یو لک اینڈ یو نو وٹ سارٹ آف جینڈر یو آر، یہ آپ ہی کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ جنرلی اسپیکنگ یہ چینج کیا جا نہیں سکتا. ایون دو آج ماڈرن سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے یہ ایک ایلوژن دیا ہوا ہے کہ آپ یہ چینج کر سکتے ہو، لیکن جو وہ چینج کرتے بھی ہیں وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ چینج نہیں کیا جا سکتا. ایک اور آخری جو ہے نا میں واقعہ جو ہے نا ادھر شیئر کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ میرے لیے نا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ کے اوپر ہی نازل ہوا یہ قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں قرآن سنوں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سنا کرے اور میں خود بھی ریسائٹ کرے، لیکن اوروں سے بھی کہے کہ مجھے ریسائٹ کر کے سناؤ. تو پھر ابن مسعود نے یہی سورہ پڑھنی شروع کی، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیسا ہوگا جب ہم لے کے آئیں گے سب امتوں کو اور تم جو ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ شہید ہوگی ان کے اوپر، یعنی وہ گواہی دے گی کہ ہاں ان تک یہ سارے معاملات یہ سارے پیغامات پہنچ گئے تھے. اینڈ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر جو ہے گواہ بنایا جائے گا. یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول بی اسٹینڈنگ دیئر اینڈ ول ٹیسٹیفائی اگینسٹ سم آف ہز اون پیپل کہ ہاں یا میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی انہوں نے عمل نہیں کیا. تو جب عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کیونکہ ان کو رونا آ گیا تھا اور وہ رو پڑے تھے. اینڈ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایمپتھی فار ہز پیپل کا جو ہے نا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا درد رکھتے تھے اپنے لوگوں کے لیے، اور کتنی ان کی چاہت تھی کہ میرے جو لوگ ہیں، میری جو امت ہے وہ کامیاب ہو، اور مجھے ان کے خلاف کبھی کوئی گواہی نہ دینی پڑے.
تو یہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اس یہ آیت نمبر 41 ہے 41 جی جی. اچھا میں یہاں پہ نا اسی آیت کے حوالے سے جو اخی آپ نے جو آیت نمبر 32 میں بتایا تو اس کا کانٹیکس بڑا زبردست ہے کہ خواتین ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم، خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ اللہ کے رسول کی زوجات تھیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں مردوں کو اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی. اسی طریقے سے اور بھی کچھ ڈفرینسز کا ذکر کیا جو جائز ڈفرینسز تھے. تو یعنی اس آیت کو ذکر پھر اس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ نیکی کی بھی غرض ہو، ایک بندہ نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسا نہیں مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈس اٹ از لائک انڈر مائننگ یور اون ورک. تو اگر جہاد عورتوں کے لیے جو ہے وہ حج کو جہاد قرار دیا فار ایگزامپل دین نے، تو اب عورت کہے کہ نہیں جی ہمارا جہاد تبھی ممکن ہے اور ہم اس یعنی جہاد کو ویلیو تبھی کریں گے جب ہمیں اس طریقے سے جہاد کا موقع ملے، یہ اجازت ملے جس طریقے سے مردوں کو اجازت ہے. تو اس کا مطلب ہے ان ادر ورڈز آپ کے نزدیک جو ہے اصل سٹینڈرڈ مردوں کا کام ہے. یعنی آپ کے نزدیک آپ نے خود ازیوم کر لیا کہ مرد جو کرتے ہیں وہ ایکچوئل اچھا سٹینڈرڈ ہے، ہم جو کریں گے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید نے اس آیت کا ذکر کیا، اسے رد کیا. ایک جو اس میں خاص طور پہ جو آیت ہے جو بڑی معروف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہمارے ویسٹ میں بھی جو کانسیپٹ ٹرانسجنڈرزم کو اگر میں ریلیٹ کروں، آیت نمبر 119 ہے، جس میں شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور کہا یعنی دعوے کیے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو لمبی لمبی امیدیں اور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ان کو حکم دوں گا، ان کو سکھاؤں گا کہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیں، جس طریقے سے مشرکین مکہ کچھ جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے غیر اللہ کے لیے. اور وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو میں حکم دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدلنا یا اللہ کی کریشن کو تبدیل کرنا یہ شیطانی وعدہ ہے اور یہ شیطانی چال ہے، جس میں مثال کے طور پہ آج کل اس کے جو جدید جو ہے صورتیں ہیں وہ فار ایگزامپل آپ کی جو سرجریز ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جینڈر سرجریز جو آپ کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹیٹو کروانا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر وہ پرماننٹ چینج جو کہ دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے انسانی جسم کے اندر، کسی مخلوق کے اندر، یہ تغییر ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے. ہاں جائز صورتوں کے لیے اگر انسان فار ایگزامپل کوئی اس کو پرابلم ہو، کوئی ایسی سرجری کی ضرورت پڑ جائے اس کا، مثال کے طور پہ کوئی، تو اگر وہ کسی ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے علماء نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے علاوہ پرماننٹ سرجریز کروانا، جس طرح خوبصورتی کے لیے آپ کرواتے ہیں سرجریز، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری جو سرجریز ہیں اس کے بارے میں علماء نے یعنی آیات کے ضمن میں شامل ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اندر اللہ معاف کرے اس سے نقصانات تو آج ویسٹ بھی جو ہے ویسٹرن ریسرچز ہمارے سامنے ہیں، سائیکولوجیکل کس طریقے سے ہارم کرتی ہے انسان کو، اس طریقے سے جسمانی طور پہ کس طریقے سے نقصان دہ ہیں یہ چیزیں. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ نے جو جس طرح بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں یہی کمال ہے. امام سراج وہاج بہت ماشاءاللہ معروف داعی ہیں ویسٹ کے، اور ماشاءاللہ ہی از ون آف دی اولڈسٹ دعات، جن کے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں اس ٹائم ویسٹ کے، وہ ان کے تلامذہ اور شاگردوں میں آتے ہیں، ان سے انسپریشن لی. تو وہ بلیک ہیں خود، امریکن. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑا، مجھے اپنا کالا ہونا سفید ہونے سے زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے رب نے مجھے اس طرح بنایا، میرے رب نے میرے لیے انتخاب کیا کہ میں ایسا ہوں. تو اگر میرے رب نے مجھے ایک ایسا شکل دی ہے جو ہے، تو میں کیوں اس رب کے اس معاملے کو چیلنج کروں. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایون اگر آپ سرجریز بھی کروا رہے ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے بنایا تو اس کے لیے عظیمت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اس کے کئی دلائل بھی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے کے اوپر اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس پہ راضی ہونا، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ عظیمت کا رستہ. جو احمد بھائی نے ماشاءاللہ بات کی، اس کے حوالے سے ایک اور میں ریمائنڈر ہم سب کے لیے، جو تمام لوگ چاہے وہ مرد ہے عورت ہے کسی بھی پوزیشن پہ، الحمدللہ دس آیا ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دی موسٹ پرفیکٹ ایکسپریشن آف جسٹس. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے، تمہارے قرابت داروں کے. آج جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، کیا ہم ان میں جسٹس کرتے ہیں؟ فیملی میٹرز کی بات کریں
یعنی کوئی بیٹی مسئلہ لے کر آئی ہے تو ظاہر ہے باپ کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کی فیور کی جائے, یا کوئی بیٹا مسئلہ لے کر آیا تو اس کی فیور. پھر دوست آپس میں آپ دیکھیں فیورٹزم کتنی کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین ریمائنڈر ہے جو آپ نے بھی بات خاص کی نا, کہ مرد اور عورت انصاف کا تقاضا سامنے رکھیں, چاہے وہ ان کے اپنے اگینسٹ بھی جا رہی ہے بات. تو دیکھیے اس میں تقاضا یہ ہے, چاہے کوئی مرد و عورت ہو, کہ اگر آپ کے اپنے خلاف بھی وہ بات جا رہی ہے لیکن ہے وہ انصاف والی, تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور میرا خیال کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور تقویت بھی آئے گی, اور لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے ہائی سینس آف جسٹس کو. بالکل الحمدللہ. اچھا, اس جز میں نا ایک بہت اہم آیت ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ بس صرف کم از کم آیت ہی کوٹ کر لیں, کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے علاوہ جو ہے نا سب گناہ معاف کر دے گا اپنے اذن کے ساتھ. تو شرک جو ہے بہت بڑا گناہ, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. اور آخری جو ہے نا میں ایک اس تھاٹ کے اوپر جو ہے نا اپنی آڈینس کو چھوڑوں گا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب بھی نہ جاؤ in a state of intoxication whilst you are in a state of intoxication. یعنی اس زمانے میں شراب کی جب حرمت جو ہے پوری مکمل نہیں ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج کے اوپر یہ کہا کہ نماز نہ پڑھو اس سٹیٹ کے اندر جب تم انٹاکسیکیٹڈ ہو. لیکن اس کے پیچھے علت کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی تعلموا ما تقولون, تاکہ تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو بس یہی میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ کیا جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہوتے. تو بس اس چیز کے اوپر سوچیں ہم.